المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، البتہ ایک مسلمان لونڈی وہ زیادہ بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بھلی لگے، خوبصورت لگے، اچھی لگے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مسلمان عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ مشرکین سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ مسلمان غلام، مومن غلام یہ زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف دعوت دیں گے. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ اپنے حکم لوگوں کو بتلاتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت کو ملے. فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اسلام آنے سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے پہلے کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا. اسلام سے پہلے یہ جائز تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی کافرہ عورت تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی کافرہ عورت تھی، مسلمان نہیں تھی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ دونوں میرے ایک نیک بندوں کے ماتحت تھی، لیکن وہ مشرکہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے پہلے یہ مشرکہ عورت سے، کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا. لیکن جب شریعت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمائے تو یہ قانون بتلا دیا کہ اب مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ نکاح کا معاملہ ہوتا ہے محبت اور رافت کا، جس کے اندر انسان کے شہوانی تسکین بھی ہوتی ہے، جذبات کی تسکین بھی ہوتی ہے، لیکن اصل معاملہ محبت اور رافت کا ہوتا ہے. نکاح کے اندر محبت اور رافت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نوجوان عورت، نوجوان بیوی وہ اپنی نوجوانی میں محبوبہ ہوتی ہے، اور ادھیڑ عمر میں وہ بہترین ہم سفر ہوتی ہے، اور آخر عمر میں وہ نرس ہوتی ہے. نرس یعنی اگر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا تو وہ نوجوانی میں محبوبہ ہے، وہ محبوبہ بھی ہے، بیوی بھی ہے. اور جب عمر انسان کی ڈلنے لگتی ہے تو پھر وہ بہترین ساتھی بن جاتی ہے. اور اگر آخر عمر ہو جائے، انسان بیمار ہو جائے تو وہ نرس کا کام دیتی ہے، یعنی وہ ایک بہترین معالج بن جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فرمایا کہ اگر نکاح کرنا ہے تو نکاح کا معاملہ محبت اور رافت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی میں نے محبت اور رافت پیدا کر دی. اور یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے. اس پاکیزہ رشتے کو قائم کرنے کے لیے انسان کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے. جب ایک عقیدہ ہوگا، مسلمان ہوں گے، تو اس وقت یہ پاکیزہ رشتہ باقی رہے گا. جب عقیدہ مختلف ہوگا تو وہ اپنے عقیدے کی بات کرے گی اور مرد اپنے عقیدے کی بات کرے گا. اس لیے فرمایا کہ مشرکہ عورت سے بالکل نکاح کی اجازت نہیں. انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، وہ بالکل نجس ہیں، پاک ہو ہی نہیں سکتے. ہاں اگر اسلام قبول کر لیں پھر جو ہے نا وہ پاک ہو جاتے ہیں. تو مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا کہ ایک مسلمان لونڈی، مومنہ لونڈی جو کسی کی ماتحت ہے، لونڈی ہے، فرمایا وہ مشرکہ عورت سے کئی درجے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بھلی لگے، مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے. تو مومنہ لونڈی یعنی مومنہ جو کسی کی باندھی ہے. شروع اسلام میں باندیاں ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی، یعنی جن سے بغیر نکاح کے جو مالک ہوتا تھا وہ استمتاع کر سکتا تھا، نفع اٹھا سکتا تھا. لیکن وہ مالک اگر اسی لونڈی کا کسی سے نکاح کر لے، یعنی اپنے کے علاوہ دوسری سے نکاح ہوتا ہے، لیکن جس کی وہ مملوکہ ہوتی ہے اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بغیر نکاح کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جب نکاح کر لے
تو فرمایا کہ یہ مومنہ لونڈی اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ایمان والی ہے، عقیدہ ایک ہے، اس میں محبت اور رافت پیدا ہونے کا کبھی چانس ہے، لیکن جو مشرکہ ہے اس سے جو ہے نا محبت اور رافت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ مشرکہ سے نکاح نہ کرو، مشرکہ عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ آگے اسی طرح دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کا مشرکین مردوں سے نکاح نہ کرو، کسی مسلمان عورت کا جو اس کا ولی ہے اس کو حکم دیا گیا کہ کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، جب وہ ایمان لے آئے پھر ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اگر نکاح کے لیے کوئی موافق نہیں ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک، فرمایا کہ مسلمان غلام، جو غلام شرعی غلام ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے، مال کے اعتبار سے اچھا ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے اچھا ہو، اپنی وجاہت مرتبے کے اعتبار سے اچھا ہو، فرمایا اس مشرک سے نکاح بالکل نہ کرو اپنی مسلمان عورت کا حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو گویا کہ ان آیات سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مشرک مرد اور مشرک مرد مومن عورت، اسی طرح مومن مرد مشرک عورت، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، بالکل کسی حال میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت یا کسی خاص صفت میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، یا اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص صفات ہیں اس میں کسی کو شریک کر دینا، چاہے وہ جس کو شریک کیا ہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے جس کو شریک کیا ہے وہ حضرت علی ہو، چاہے جس کو شریک کیا ہے یا کوئی ولی ہو، جس کو بھی شریک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں، تو جو آدمی یہ شریک کر رہا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک کرنا، کوئی آدمی یوں کہے کہ جیسے اللہ ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر فلاں ولی بھی علم رکھتا ہے، تو یہ آدمی مشرک ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ جیسے اللہ قادر ہے، فلاں جو ہے نا ہمارا پیر وہ بھی ایسا کر سکتا ہے جیسے اللہ کی قدرت ہے، یہ آدمی مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات، اولاد دینا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اولاد دینا، اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں ہمارا پیر بھی بچے دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، یا فلاں ولی یا کوئی نبی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، تو اس طرح کہنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے نا مذہب ختم ہو جاتا ہے، مسلمانی اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ مشرک سے نکاح نہ کرو۔ ہاں اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان عورت سے نکاح کر لیا، اگر وہ اسلام کے بعد پھر مرتد ہو گئے، مرد مرتد ہو جاتا ہے یا عورت مرتد ہو جاتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ مرتد ہوتے ہی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، مرتد ہوتے ہی نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ جو عورت ہے وہ 3 ماہ یعنی 3 حیض یا 3 ماہ گزارے گی، اور گزارنے کے بعد وہ کسی اور جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ مرتد ہونے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، سارے اسلام کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، مشرکین مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرو، یہ نکاح کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں بھلی لگے، اگرچہ تمہیں اچھی لگے۔ آج کل جو ہے نا وہ انگریز کی عورتیں یعنی مغربی ممالک کی عورتیں بڑی گوری اور بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، آج کل نیٹ کا دور ہے، تو اسی طرح جو ہے نا وہ بڑی حسین و جمیل نظر آتی ہیں، تو ان سے نکاح کی ممانعت ہے، کیونکہ آج کل جو عموماً انگریز ہیں نا ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ داہیہ قسم کے لوگ ہیں۔ ہاں البتہ کوئی ایسی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور اللہ پر اس کا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتی ہو، یعنی کتابی عورت ہو، اس سے نکاح کرنے کی گنجائش ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، اگرچہ ان کے عقائد خراب ہوں۔ کتابی عورت ہو یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہو، اللہ کو مانتی ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہو، اللہ کو مانتی ہو، اس سے نکاح کرنے کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے ایسے نکاح کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانوں میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، تو حضرت حذیفہ کی اس نکاح پر حضرت عمر نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کیا میں عورت سے یعنی کتابی عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل اجازت ہے، لیکن پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا انسان کی نسلیں ان کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں، نسلوں کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اس کو طلاق دے دو، انہوں نے پھر طلاق دلوا دی، بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مشرکہ سے نکاح بالکل جائز نہیں، البتہ کتابی عورت سے نکاح کی گنجائش ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، بعامر مجبوری نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنا اولا ہے۔
فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف دعوت دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے جو ہے نا ایسے ایسے کام کرے گی کہ بندہ اپنی محبت میں پھر مجبور ہو جاتا ہے۔ بیوی کے کہنے پر جو ہے نا، مسلمان ہوتے ہوئے بیوی کے کہنے پر والدین کی توہین کر دیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بیوی کے کہنے پر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو محبت میں آ کر بندہ اپنا جو ہے نا ہو سکتا ہے مذہب بھی بدل لے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف دعوت دیں گے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی دعوت دیتے ہیں۔ جنت اور مغفرت کے اسباب کی طرف اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں باذن اپنے حکم سے۔ اس لیے مسلمان کا ہی انتخاب کرنا چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ اپنے احکام لوگوں پر کھول کر بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت قبول کر لیں، تاکہ نصیحت قبول کر لیں اور نصیحت پر عمل کر لیں۔ اس لیے اللہ کھول کھول کر احکام بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ نکاح کا مسئلہ بیان ہوا۔ کیونکہ ہم دیہات کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ایک جو ہے نا بہت بیک ورڈ علاقے میں رہ رہے ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ جو لوگ زیادہ تر باہر کے اسفار کرتے ہیں نا، باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، جو جاتے آتے ہیں، تو جو ہے نا وہ ان کی رغبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے دور رہتے ہیں، ان کو نکاح کی رغبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کی زیادہ تر ان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ شبہ پیدا ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی مشرک ہو جائے یعنی نکاح کے بعد مرتد ہو جائے، شرک کر لے یا ارتداد کر لے، پھر اس کا نکاح جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی طرح جو ہے نا نکاح کو محفوظ رکھنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک بہت بڑی مرض ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب